السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 11. باب چہارم، حقیقت مختلف ہوتی ہے. ایک وقت تھا جب تمہاری آنکھوں پہ ایک پٹی تھی. تمہاری دنیا اندھیری تھی، لیکن یہ جا چکی بینائی وقتی تھی. تم نے دیکھے خواب گئی، سجائے تھے ارمان گئی. بچپن تھا خواب سا، جوانی رہی احترام کی ماری سی. پھر وقت نے یوں کھیل کھیلے، یوں وقت نے تم کو ناچ نچائے، چھینے تم سے رشتے کئی، لوٹے جو تھے خواب سجائے. پھر ایک دن ہوئے تم باغی، تم نے کی جو دل نے کہی. بتلاؤں کیا؟ بے وقاری، بے قدری، بے حسی، بربادی، سب ہی. این جوانی میں تم خالی ہاتھ ہوئے، بڑھاپے کے لیے بے ساتھ ہوئے. لیکن یہ تھا وجدان کا وقت. تمہارا کہانی کار جھوٹا تھا، اور جو ہی تم نے یہ بھید جانا، تبدیل ہوئے کھیل. تم نے جانا مہرا اندھا تھا. اب کھیل پھر بدلا ہے. اب کردار نئے انداز سے تم پہ وارد ہوئے. اب تم ہو ایک بساط پہ. اب تمہارے آگے ہیں مہرے کئی. ان مہروں سے تم کھیلو، ان سکوں سے پہچان بناؤ. رونا نہیں ہے ماضی پہ کہ عقل پہ تمہاری پردے تھے. ہر دور میں وقت میں چند لمحے تھے، وہ لمحے جو نابینائی تھے. نہ تم تھے کم عقل، نہ تھے تم بے ذہن. سرگوشی کچھ ہے کہتی سنو. جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو اندازے ہوں وہ درست نہیں. آتی جاتی سانس، بہتی بھاگتی ہوا، بہتی بھرتی ندی، تم سب کو ایک پیغام سنائیں. اتارو آنکھوں سے پٹی اور کہو حقیقت مختلف ہوتی ہے. میں نے تمہیں اس رات تمہاری منگیتر سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا. تم کتنے ہاربل ہو مہدی. ڈائننگ ہال سے نکلتے ہوئے مہدی گمبھیر کا موبائل تھر تھرایا تھا. غیر شناسا نمبر. لیکن خیر، یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے باہر نکلتا چلا گیا. اس کے کسی پرانے دوست کی کال تھی. وہ غائب دماغی سے چند پل بات کرتا رہا، پھر کال کاٹ دی. اسی لمحے اس کی نظر لان میں ذرا فاصلے پہ کھڑی انیسا پہ پڑی. لمبے بالوں والی لڑکی افسردہ آنکھوں سے آسمان کو تک رہی تھی. مہدی چند پل یوں ہی کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا رہا. یہ لڑکی اس کی منگیتر تھی. بچپن سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ سنا تھا. اچھا نہیں لگا تھا تو برا بھی نہیں لگتا تھا. رفتہ رفتہ یہ لاتعلقی انسیت میں بدلنے لگ گئی. مہدی کو انیسا کے ساتھ وقت گزارنا، باتیں کرنا پسند آنے لگا تھا. اس کے نام کے آخر میں اپنا نام لگانا بھی پسند تھا. اسے دیکھنا اور اس کی بات کرنا بھی. نئے ملک، نئے شہر جا کر اس کے لیے چیزیں لانا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، سب عادت بنتی چلی گئی. گزرے برسوں کو پیچھے چھوڑ کر اگر حال کی بات کرو تو مہدی گمبھیر انیسا بختیار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن انیسا نہیں. اس کی بات کی اہمیت نہ ہوتی، لیکن بختیار گمبھیر کے وچار بھی کچھ ایسے ہی تھے. انہیں انیسا کے لیے مہدی سے زیادہ قیس پسند تھا. ہونہار، لائق اور مضبوط سہارا. اپنی بیٹی کو ایسا مضبوط سہارا دینے کے لیے وہ مہدی کو مفلوج کر سکتے تھے. ہاں، دا مین کمبیرس. تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکتا مہدی انیسا کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا. چاند کی میٹھی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. وہ اسے دل سے نکال رہا تھا، اسی کی خواہش پر. اگر یہ آسان نہیں تھا تو اتنا مشکل بھی نہیں تھا. یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے عقب میں ٹھہر کر نرمی سے استفسار کیا. انیسا نے پلٹ کر اسے دیکھا. آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی. اس گھر میں سوائے غم منانے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھکا ہوا باغی لہجہ. تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں یہاں سے آزادی دلاؤں گا. پھر آخر کیا چیز ہے جو تمہیں اتنا ستا رہی ہے؟ مجھے یہاں سے نہیں، تم سے آزادی چاہیے مہدی. انیسا کا لہجہ تیز ہوا. مجھے تمہارے نام سے آزادی چاہیے، بلکہ وہ ایک پل کو رکی. مجھے سر نیم سے ہی آزادی چاہیے. نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، نہ ہی قیس کے ساتھ. میں اپنے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جہاں تم لوگوں کا سایہ بھی نہ ہو. مہدی نے تحمل سے اسے دیکھا. آنکھوں میں کچھ تھا جو تمہیں مہدی کے لیے اداس کر دے. میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا انیسا. میں تمہاری خوشی کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن میری طرف سے تم آزاد ہوگی انشاءاللہ بہت جلد. اس کے سامنے کھڑی لڑکی کا سانس بحال ہوا. اب کہ اس کی نظریں نرم تھیں. کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میرا مطلب ہے تم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو تو؟ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے. اس صاف گوئی پہ ایک پل کے لیے انیسا تھم گئی. مجھے تم بہت پسند ہو. تمہارے ساتھ اگر ساری زندگی گزارنے کا موقع ملے تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گا، لیکن اس نے نظریں انیسا کے چہرے پہ گاڑ دی. مجھے محبت سے زیادہ عزیز ہے اپنا ذہنی سکون، جو کم از کم تم جیسی ٹراما کی ماری عورت نہیں دے سکتی. ایک کاری بار انیسا کی روح پہ لگا تھا. اس کا چہرہ ہتک سے سرخ ہوا تھا. مہدی نے اضافہ کیا. تمہارے ساتھ زندگی ایک عذاب بن کر گزرے گی. میں تمہارے لیے قربانی نہیں دے رہا. میں ایک سیاح ہوں. ذہنی سکون اور میری خوشی مجھے تم سے بھی زیادہ عزیز ہے.
تم میری طرف سے آزاد ہو انیسا، لیکن مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہارے حصے کی جنگ لڑوں گا۔ اس مسیح لڑکے کے لیے تمہیں اپنے بابا سے خود بات کرنی ہوگی۔ وہ کانوں میں تیزاب ڈال کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ انیسا نے سفید پٹی رنگت سے اسے دیکھا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا قیس انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے اور کان کے درمیان موبائل تھا جسے اب جدا کرتے ہوئے وہ نیچے کی جانب آ رہا تھا۔ مہدی، انیسا کی پکار گویا کسی گہری کھائی سے آتی ہو۔ میری مدد کر دو پلیز، تم ابا سے میرے لیے بات کرو، تم اس گھر کے مرد ہو، تمہاری سنی جائے گی۔ انیسا رونے لگی تھی۔ قیس نیچے اتر آیا لیکن اب بھی ان سے دور تھا۔ اسے آوازیں نہیں آتی تھی لیکن وہ تاثرات دیکھ سکتا تھا۔ میں جوزف کے بغیر مر جاؤں گی، میں اسے بہت چاہتی ہوں۔ تم ایک بار پیچھے ہٹ چکے ہو، میں تمہارے سنبھل کی قدر کرتی ہوں، لیکن پلیز میری زندگی یوں برباد نہ کرو۔ انیسا کی آخری بات قیس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ قریب آ چکا تھا لیکن دونوں نفوس اسے دیکھ نہیں پائے۔ وہ لان میں لگے مصنوعی فوارے کی اوٹ میں تھا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تمہیں اس محبت کا واسطہ ہے، پلیز میرے لیے یہ شادی ضروری ہے، میں مر جاؤں گی مہدی، پلیز۔ اس کی آنکھیں روانی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ قیس شل رہ گیا۔ مہدی اپنی ہی منگیتر کو ڈس اون کر رہا تھا۔ اوہ خدایا، وہ کتنا ہاربل تھا۔ میں تم لوگوں کا پنچنگ بیگ نہیں ہوں انیسا، میں تمہیں نہ کہہ رہا ہوں، ایک صاف سیدھا نہ۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اس کے چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ تمہارے ابا تمہاری شادی چاہے گلی کے کسی شخص سے کریں یا کسی رئیس دادے سے، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ۔ آئندہ میرے پیچھے آنے کی یا مجھ سے شادی کی بات کی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم مہدی کا وہ روپ دیکھو گی جس کی توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ اس پہ ایک جتاتی نظر ڈال کر آگے بڑھنے لگا جب انیسا نے اس کی کوہنی پکڑ لی۔ آنسو اب بھی تواتر سے بہ رہے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے مہدی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے اس طرح بیچ منجتار میں مت چھوڑو، پلیز۔ مہدی نے ایک جھٹکے سے اپنی کوہنی آزاد کروائی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا وسیلہ چہرہ باہستہ آہستہ کرب زدہ ہو رہا تھا۔ قیس نے جو سنا تھا وہ حقیقت تھی لیکن ادھوری۔ مہدی نے جو کیا تھا وہ خود غرضی نہیں تھی، اور انیسا جو کر رہی تھی وہ محبت نہیں، سودے بازی تھی۔ دور کہیں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتی زینیا حاکم شدید بے چین تھی۔ کیا وہ مر چکا ہوگا؟ کیا وہ واقعی مر گیا ہوگا؟ کسی نے اس کا فون بھی تو بند کر دیا تھا، وہ آخر کس سے پوچھے، کیا پوچھے؟ بالآخر اس نے اپنا موبائل اٹھایا، سفید پڑتے چہرے کو ہاتھ پھیر کر کمپوز کیا، بلاک لسٹ سے ایک نمبر نکالا اور اب کے اس کی انگلیاں ویئرڈو نامی شخص کو میسج کر رہی تھیں۔ یہاں سے کئی میل دور اسلام آباد کے ایک نجی اسپتال کے آئی سی یو کے باہر قیس گمبھیر بینچ پہ بیٹھا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پیلا پھٹک، آنکھیں مردہ۔ اس کا برانڈڈ کوٹ بینچ پہ پڑا اپنی ناقدری کو رو رہا تھا۔ شرٹ سلور زدہ تھی اور جگہ جگہ سرخ دھبے تھے، کچھ دھبے اس کے ہاتھوں پہ بھی تھے۔ آج وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آج محل کا سب سے مضبوط ستون بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہدی کا موبائل تھا جسے یوں دبوچ رکھا تھا جیسے جانے نہیں دے گا۔ دفتن پیغام کی ٹیون گونجی۔ قیس چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اگر زندہ ہیں تو یس لکھیں، ورنہ میری فاتحہ راستے میں ہے۔ بڑی بدتمیزی سے بدتمیزانہ سوال کیا گیا تھا۔ قیس نے غائب دماغی سے اس میسج کو دیکھا۔ کئی لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے کچھ لکھا تھا۔ اگر وہ زندہ رہا تو بازو میں گولی لگنے کی وجہ سے لکھ نہیں سکتا، اگر مر گیا تو تمہاری فاتحہ نہیں چاہیے اسے۔ خون آلود ہاتھوں سے جواب لکھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ابھی بھی وہی منظر تھا۔ وہ دفتر میں تھا، مقصود اسے ترحم سے دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ دور کہیں خلاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ یکدم اس کے موبائل نے تھرتھرانا شروع کیا۔ بغیر دیکھے کال اٹینڈ کرتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ آنکھیں گلابی پڑ چکی تھیں، چہرہ خطرناک حد تک سفید۔ آگے سے جو کچھ کہا گیا تھا قیس کے لیے ساری دنیا کی گردشیں رک گئیں۔ اس کا فون والا ہاتھ بے دم ہو گیا تھا۔ کئی لمحات کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ دائیں بائیں چکر لگاتی زینیا کی پریڈ پیغام کی آواز کی وجہ سے تھمی تھی۔ پیلا اور ہرا دوپٹہ اس کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے ماتھے کے بل شدید ہوئے۔ اگر اسے نہیں تو کیا آپ کو فاتحہ کی ضرورت ہے؟ چند پل بعد اسکرین پھر روشن ہوئی۔ مجھے فاتحہ بھی نہیں بجا سکتی، میرا ٹھکانہ جہنم ہے، میری جہنم۔ اضافہ کیا۔ زینیا نے ٹھہر کر اس میسج کو دیکھا۔ یہ مہدی نہیں تھا۔ یہ کون تھا؟ وہ ناسمجھی سے چند لمحے میسج دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ ٹائپ کرنے لگی۔ جب تک سانس ہے جنت جہنم کا فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ سانس ٹوٹی، امید ٹوٹی۔ پیغام سفر کرتا ہوا گیا اور قیس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل میں ڈیرا ڈالا۔ قیس نے تھکی تھکی آنکھوں سے پیغام پڑھا۔ جنت مجھے غیر آرام دہ کرے گی، جہنم میرے لیے نئی نہیں ہے۔ اس نے پیغام بھیج کر آنکھیں مون لیں۔ قرمزی سیال آنکھوں کے آگے بہہ رہا تھا۔ سب کچھ سرخ ہوتا چلا گیا۔ مہدی کے کمرے کے دروازے پہ رک کر اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کے سامنے اس کا کزن تھا، اس کا بھائی۔
نیلی روشنی میں خون کے دھبے اپنا رنگ نہیں دکھا رہے تھے، لیکن قیس کو یہی خون اپنے دل سے رشتہ محسوس ہوا۔ وہ کئی لمحے آگے نہیں بڑھ سکا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن اسے لگا یہ میلوں کی مسافت ہو جیسے۔ مہدی کے پاس اس کے دوست تھے، ملازم تھے، سب اسے راستہ دے رہے تھے۔ اس کے اندر اب مزید لاشیں اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ وہ دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی لمحے بعد اس نے گھٹنوں کے بل خود کو اسی سرخ سیال کے قریب بیٹھتا محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مہدی کے سینے پہ رکھا تھا۔ سانسیں چل رہی تھیں، نہ جانے کتنی دیر مزید چل پاتی۔ خون کے قطرے اس کے جسم سے اب بھی بہہ رہے تھے، نہ جانے مزید کتنی دیر بہتے۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا، وہ خود کو مفلوج محسوس کر رہا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون کے دھبے اور پھٹا ہوا جسم دیکھنا اس کی مجبوری تھی۔ اگر تم ایک منٹ کے لیے اپنی فلسفی ایک جانب رکھ کر مجھے بتاؤ گے کہ مہدی مر گیا یا زندہ ہے تو تمہارا احسان ہوگا۔ تھر تھراتا موبائل اسے ایک بار پھر حال میں کھینچ لایا۔ تم کیا چاہتی ہو، وہ مر جائے یا بچ جائے؟ تھکے تھکے انداز میں پیغام بھیج کر قیس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ آس پاس کا رش، لوگوں کی بھانت بھانت کی بولیاں، سفید کفن جیسا کوٹ پہنے آتے جاتے ڈاکٹرز، دوائیوں کی بو۔ اسے ان سب سے فرار چاہیے تھا، کوئی ہو جو اس سے بات کرے، اس کے خیال بدل دے۔ زرد جوڑے والی لڑکی کا موبائل جگمگایا، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ آخر یہ صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں چاہتی ہوں وہ مر جائے تاکہ اسے معلوم ہو انسانوں کی دنیا میں فرشتہ بننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسے مرنے نہیں دوں گا میں، زندگی اس کے لیے سزا ہے اور اسے جھیلنی ہے۔ پیغام دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی، آنکھیں شیطانی انداز میں چمکیں۔ ویٹ ویٹ ویٹ، کہیں تم اس کے اغوا کار تو نہیں ہو، یا تم نے ہی اسے نقصان نہیں پہنچایا؟ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو یقین مانو جہنم واقعی تمہارے لیے بنی ہے۔ قیس نے اچنبھے سے اتنا لمبا میسج پڑھا۔ اس میں ایسا کیا خاص ہے، کیوں اسے مارا نہیں جا سکتا؟ قیس واقعی جاننا چاہتا تھا۔ زینیا نے کندھے اچکاتے ہوئے ٹائپ کیا۔ کسی انسان کو زندہ چھوڑ دینے کے لیے ایک ہی وجہ کافی ہوتی ہے کہ وہ انسان ہے، اور مہدی کمبیر ایک اچھا انسان ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اسے مت مارنا۔ بس میسیجز پہ اس لڑکی کی باتیں کروا لو، دھڑا دھڑ ٹائپ کر دے گی۔ وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا بنتا ہے۔ بیزار جواب۔ تم شاید اتنے برے نہیں ہو جتنے بنتے ہو۔ ترنت آئے جواب نے ایک پل کے لیے قیس کو ساکن کر دیا۔ وہ خون سے لت پت شخص کو اٹھا رہا تھا، اس کی آنکھوں پہ پردہ تھا۔ وہ ان آنکھوں کو کھلے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہیے اسے علم نہیں تھا، لیکن وہ بس راہداریوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ خون آلود ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ تھک رہے تھے، لیکن وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اگلے مناظر ٹوٹے بکھرے تھے۔ اس نے اپنے بھائی کو ایمبولینس میں ڈالتے دیکھا۔ لوگ ان کی تصاویر بنا رہے تھے۔ وہ شل تھا، کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ مہدی کے سینے پہ تھا۔ دھک دھک کی یہ آواز اسے سکون دے رہی تھی، امید دلاسا دے رہی تھی۔ اسپتال کی راہداریوں میں اس کے آگے پیچھے ڈاکٹرز تھے۔ اسٹریچر پہ لیٹا وجود، اس کے چہرے پہ نیل پڑ گئے تھے۔ کوئی کسی انسان کو ایسے کیسے مار سکتا ہے؟ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ سوچا۔ مہدی کے دوست پریشان تھے۔ کچھ لوگ تو اسپتال ہی نہیں آئے، کہیں کوئی پولیس کیس نہ بن جائے۔ ہر کوئی ڈھہ رہا تھا، کھڑا تھا تو بس قیس کمبیر، لیکن کتنی دیر تک؟ تم کون ہو؟ قیس نے یک سطری سوال کیا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ مہدی زندہ ہے یا مر گیا، پھر تعارف۔ وہ زندہ ہے، اب تعارف۔ مجھے نہیں لگتا اب اس کی ضرورت ہے۔ اس نے بلاک کا بٹن دباتے ہوئے موبائل بند کر دیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ قیس حق و دق تھا۔ ایک تو اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، پھر مجھے ہی بلاک کر دیا۔ وہ کئی لمحے واقعی حق و دق رہا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ واقعی سمجھ نہ سکا۔ قیس کمبیر اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاتھوں بلاک ہوا تھا۔ وقت میں کچھ پیچھے، عبداللہ زمان کو کی جانے والی پہلی کال کی طرف۔ اس نے اس آواز کو سننے کے لیے کئی سال اپنی سماعتیں بے قرار رکھی تھیں۔ کمبیر محل میں واقع قیس کمبیر کا شاہی کمرہ اس دن بھی ویسا تھا، شاہانہ پرتعیش۔ بالکنی میں رکھے صوفے پہ بیٹھا قیس سگار کو لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ آنکھیں دور کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ یہیں اسی بالکنی میں ایک طرف چھوٹی سی شیشے کی میز پہ ایک موبائل رکھا تھا۔ یہ اس کا موبائل نہیں تھا، روزمرہ کے استعمال والا نہیں۔ اس موبائل پر وہ انکرپٹڈ وائس استعمال کیا کرتا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی تو اس نے اپنی منگیتر کے باپ سے بات کی تھی۔ وہ اسے بلا رہے تھے، لیکن جو قیس نے کیا تھا اسے برا لگا تھا۔ لیکن اسے اپنی پھپھو یاد تھی، کس طرح وہ تانے سہا کرتی تھیں، کس طرح حاکم نواب نے اپنی بہن کا بدلہ قیس کی سب سے اچھی پھپھو امینہ بیگم سے لیا تھا، کس طرح ان کو نکاح اور ایک بچے کے ساتھ میکے کے در پہ چھوڑا گیا تھا۔ فون کی چنگھاڑتی آواز اسے حال میں لے آئی۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھاتے ہوئے اس کے انداز میں رعونت تھی، ماتھے پہ بل۔ ابتدا قیس نے کی تھی، بلوچی زبان میں ایک ترش سوال، لیکن دوسری جانب سے ایک لڑکی کی آواز سن کر وہ تھم گیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن خاموش کروا دیا گیا۔ وہ مسلسل اس کا نام پکار رہی تھی، گویا یقین کر لینا چاہتی ہو اتنے عرصے بعد۔ اپنا اصل نام سن کر وہ حال میں نہیں تھا۔ عبداللہ نام کی پکار
اسے ماضی میں لے جاتی تھی، کہیں حال اور کبھی مستقبل۔ آوازیں قیس کا خوف تھیں۔ وہ 155 IQ کا مالک آوازیں پہچاننے کے معاملے میں دنیا کا کم عقل ترین انسان تھا۔ کئی سالوں سے تمہارا انتظار کیا ہے، ایک نسوانی آواز۔ قیس پہ حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اس کے خاندان میں یوں لڑکیاں کسی مرد کو کال نہیں کیا کرتی۔ تم؟ قیس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اسے ٹوک گئی۔ قیس کا رواں رواں کان بن گیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ سنا، اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب چھوٹ نہیں رہی۔ اس کی آواز کتنی خوبصورت تھی۔ قیس نے بے اختیار ہو کر سکون سے آنکھیں موند لی۔ دوسری جانب سے اب بھی وہ کہہ رہی تھی۔ کئی لمحہ وہ مزید کچھ کہتی رہی۔ قیس ہر ایک لفظ کو حفظ کر رہا تھا۔ نہ محبت، نہ انسیت، نہ کسی قسم کی کشش۔ یہ اس کا گلٹی پلیجر ثابت ہو رہا تھا۔ میں بہت خوبصورت ہوں، سب کہتے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں عبداللہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے کا انتظار کیا ہے۔ میں نے انتظار کیا ہے کہ تم خود اعتراف کرو گے کہ تمہاری عورت زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا تم واقعی اتنے خوبصورت ہو؟ قیس دلکشی سے مسکرایا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پہ گر رہی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں اسے درستی سے خاموش رہنے کا کہا گیا۔ وہ واقعی خاموش ہو بھی گیا۔ قیس اسے سننا چاہتا تھا، وہ اسے پتہ نہیں کیوں سننا چاہتا تھا۔ یہ محبت، انسیت، کشش، ایسا کچھ نہیں تھا۔ کئی برس بعد ایسی ہی بے سکونی، بے قراری اس نے کئی برس قبل اپنی پھپھو کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ اس کے ابا جب اسے انتقام کے لیے تیار کرتے تھے، ان کی آنکھوں کی تپش اسے سب یاد تھا۔ میں تمہارے نام کے ساتھ یوز ٹو ہو گئی ہوں۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر ضروری شے دائرے میں آ گئی ہو۔ قیس اب کے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ چاند کی روشنی اس کے ماتھے پہ پڑ رہی تھی۔ کئی پل گوادر کی نم ہوائیں اپنا پیغام اسلام آباد نہ لا سکیں تو اسلام آباد کا سکون منتشر ہونے لگا۔ آ جاؤ عبداللہ، کئی پل بعد بے حد آزردگی سے کہا گیا۔ عبداللہ کئی پل کے لیے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، وہ مزے سے بولا، گویا اس کی تکلیف سے ہز اٹھا رہا ہو۔ تم کون ہو؟ قیس نے اضافہ کیا۔ وہی جسے تم اپنے نام پہ بٹھا کر گئے ہو، اور وہی جس نے تمہارے نام کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ وہ کس اعتماد سے بولتی تھی، وہ کس طرح جواب دے کر لاجواب کرتی تھی۔ میں نے سنا تھا خاندان کی لڑکیاں بہت حیا والی ہوتی ہیں، بلا ضرورت مردوں سے بات نہیں کرتی۔ طنز کے تیر چلانے میں وہ ماہر تھا۔ میں نے سنا تھا خاندان کے مرد بہت غیرت والے ہوتے ہیں، اپنے نام سے جڑی لڑکی کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں سن سکتے۔ کہا سنا سچ کہاں ہوتا ہے عبداللہ؟ وہ کس حق سے یہ نام لے رہی تھی اور کتنے عرصے بعد یوں اپنا نام سننا اچھا لگا تھا۔ کاش وہ اس پکار کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر پاتا، لیکن وہ جانتا تھا کال بند ہونے کے بعد اس کا دماغ پورا سلیٹ بن جائے گا۔ کیا تم نے واقعی میرا انتظار کیا ہے؟ نہیں، یک لفظی جواب پہ وہ تھم گیا۔ میں نے کبھی تمہارا انتظار نہیں کیا، میں نے تمہارے آنے کا یقین رکھا ہے۔ تمہیں آنا چاہیے عبداللہ، وہ جتا رہی تھی۔ اپنی بالکنی میں کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھے قیس کی آنکھیں یکدم چمکی تھیں۔ میں کیوں آؤں؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ مجھے تم سے ضد ہے۔ اگر تم کہتی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے زیادہ مزہ آتا۔ انتقام نے اس کے لہجے میں سر اٹھایا تھا۔ اگلے کئی لمحے اس کی طرف سے خاموشی رہی۔ قیس بھی خاموشی سے اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ آ جاؤ عبداللہ، اس نے گویا اپنی انا پہ پیر رکھ کر کہا تھا۔ الفاظ نہیں تھے، ماضی کا فلیش بیک تھے۔ آگ، لاشیں، خون، نارنجی بھڑکتے شعلے، ان سب کے درمیان قیس کا دماغ کوئی یادداشت نہیں بنا سکا۔ سب گڑمڑ ہونے لگا۔ آوازیں قیس کا خوف تھیں، آوازیں اس کا برا ماضی تھیں۔ اگلے کئی لمحے قیس نے اسے بہت کچھ کہا، شاید انکار، شاید انتقام۔ وہ ماضی کے زیر اثر بہت کچھ کہہ گیا، یادداشت کا حصہ البتہ کچھ نہیں بن سکا۔ اب اگلے کئی لمحے اسے سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ خدا کی قسم عبداللہ، میں تمہیں مر کر بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اتنی مضبوط نہیں ہو جتنی بنتی ہو۔ وہ الجھ کر صفاق تبصرہ کر گیا۔ پچھلے چند لمحوں میں اس نے کیا کہا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ ایک فوبک انسان تھا۔ میں ذرا بھی مضبوط نہیں ہوں، میں ڈھیٹ ہوں عبداللہ۔ یہ نام، کاش وہ لڑکی یہ نام لینا چھوڑ دے۔ یہ نام قیس کو ماضی اور حال کے درمیان ایک پھندے پہ لٹکا دیتا تھا، اور پھر اگلے کئی لمحے اس کے ذہن میں کوئی آواز پروسیس نہیں ہوتی تھی، کوئی یادداشت اس کے ذہن کا حصہ نہیں بنتی تھی۔ تھیراپی، علاج، سیشن، کچھ بھی اسے ان آوازوں کے خوف سے نہیں نکال سکا تھا۔ میں اب مر کر بھی تمہارا انتظار نہیں کروں گی۔ اب اگر آؤ گے تب بھی میں تمہارے لیے نہیں ہوں گی عبداللہ۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ وہ کسی طرح اس عبداللہ نام کی گردان کو ختم کروانا چاہتا تھا تاکہ اپنی منگیتر سے ہوئی پہلی بات کو اپنے ذہن کے پردوں میں محفوظ کر سکے، لیکن بے سود۔ کال کٹ چکی تھی۔ وہ بے اختیار پریشان ہو بیٹھا۔ بے بسی بھرا غصہ اس کے دماغ پہ حاوی ہونے لگا۔
اگلے کئی لمحے قیس سر کو ہاتھوں میں دیے بیٹھا رہا. کیوں؟ آخر کیوں اس کا ماضی ایسا تھا؟ کیوں اس نے حال اور ماضی کی گرداب میں پھنس کر ایک حسین یاد گنوا دی؟ عقل ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہوتی. اسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں میں سکوت تھا. موت سے پہلے والا سکوت. موت کے منہ سے بچ کر آنے جیسا سکوت. یا پھر قبر کی پہلی رات جیسا سکوت. مہدی کی سرجری کو کئی گھنٹے بیت چکے تھے. شام سے صبح ہونے کو آئی تھی. اسے آئی سی یو سے کمرے میں منتقل کیا جا چکا تھا. اسپتال والے لباس میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا. خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا. اس کے خاندان والے اس کے لیے پریشان تھے. انیسا اس کے پیروں کے قریب بیڈ پہ بیٹھی تھی. روئی روئی سی آنکھوں میں اپنے کزن کے لیے فکر تھی. اس محل میں وہی تو ایک تھا جو اس لڑکی کو انسان بھی سمجھتا تھا. ہاں، ان کے کچھ اختلافات تھے لیکن پھر بھی وہ اسے بہترین انداز میں سمجھتا تھا. اسی پل دروازہ کھلا اور قیس گمبھیر اندر داخل ہوتا دکھائی دیا. کچھ دیر قبل کی زرد رنگت اب بدل چکی تھی. تھکن کا نام و نشان تک نہیں تھا. آنکھیں ایک بار پھر کسی بھی تاثر سے خالی ہو گئیں. گردن اٹھی ہوئی، چال میں دمکنت. مہدی آنکھیں موندے لیٹا تھا. قیس کے آتے ہی انیسا اٹھ کھڑی ہوئی، مہدی کو نرم نظروں سے دیکھا اور پھر باہر چلی گئی. وہ چند پل اپنی جگہ کھڑا رہا اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مہدی کے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پہ آن بیٹھا. بھاری سانسیں لیدا مہدی سو رہا تھا. قیس گردن ڈھلکائے اسے کسی سائیکوپیتھ کی مانند دیکھے گیا. اسی لمحے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر زخمی بازو کو بری طرح دبایا. آنکھیں صفاق سرد تھیں. لستر کے باعث اثر نہ ہوا لیکن اس نے ہار نہ مانی. زخمی بازو کو اوپر اٹھا کر ہوا میں بلند کر کے نیچے چھوڑ دیا. بازو پلنگ سے ٹکرایا. ایک دم بازو میں اتنا شدید درد اٹھا کہ مہدی بلبلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا. اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی. وہ بری طرح کراہ رہا تھا، بلند آواز میں چیخ چیخ کر. یوں لگتا تھا جیسے سارے ٹانکے ادھر گئے ہوں. درد کی شدت سے وہ گہرے لمبے سانس لینے لگا تھا. قیس سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا رہا. اس نے بیٹھے بیٹھے ایک بار پھر اس کا بازو بلند کیا. مہدی اسے ہٹانا چاہتا تھا لیکن اس کے جسم میں ذرہ برابر توانائی نہیں بچی تھی. ہوا میں بلند بازو کو ایک بار پھر یوں ہی نیچے چھوڑا گیا. تکلیف حد سے سوا ہوئی. 3 گولیوں سے داغا گیا بازو درد سے سن ہو گیا. وہ کون تھا مہدی؟ تمہارا باپ تھا وہ خبیث انسان. مہدی قرایا، پھر لبوں کو سختی سے جما کر درد کم کرنے کی کوشش کی. چند موٹے موٹے پانی کے قطرے بلا اجازت چہرے پہ پھسل گئے. درد پہ کسی کا اختیار تھوڑی ہوتا ہے. میرا باپ ہوتا تو اس وقت تم قبر کا حساب دے رہے ہوتے. یوں میرے سامنے سانس نہ لے رہے ہوتے. سب آنکھوں میں مارے تکلیف کی بے بسی بھرنے لگی. لوہے کے ذرے اس کے بازو کو چیر گئے تھے. درد تو ہونا تھا. وہ کون تھا مہدی؟ اس نے تمہاری جان کیوں لینی چاہی اور اگر لینی چاہی تو لی کیوں نہیں؟ وہ اب تک اپنی بات پہ اٹکا تھا. مہدی نے ضبط سے اسے دیکھا. میں نہیں جانتا وہ کون ہے. میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں مرنا نہیں چاہتا. اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا. میں مرنا نہیں چاہتا قیس. وہ قیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ جتا رہا تھا. قیس نے پہلو بدلا. کیا کوئی دشمنی، بغض، اوناد؟ ایک اور سوال. تمہارے علاوہ یہ تعلق کسی سے بنا ہی نہیں. اس نے اپنا ہی مذاق اڑایا. قیس اپنی جگہ سے اٹھا، قریب آ کر اس کے تکیے برابر کیے. شاید تم نے اس آدمی کے کسی بے حد عزیز شخص کو اس سے دور کیا ہو. مہدی کے سینے پہ دباؤ ڈال کر اسے لٹا دیا. شاید تم نے اسے اس لوہے کے ذرے سے زیادہ تکلیف دی ہو. کیا پتا وہ کسی برسوں پرانے بغض کے چلتے تمہارے قریب آیا ہو. سرگوشی میں سرقلمی کی بو آتی تھی. مہدی نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا. میں ولن لگتا ہوں لیکن میں وکٹم ہوں. میں پرابلم لگتا ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے. وہ ایک پل کو رکا. میں غیر لگتا ہوں لیکن میں تمہارا سب سے قریبی ہوں. دوائیوں کا اثر، لوہے سے داغے جسم کا درد، اپنوں کی بے اتنائی، یہ تھے وہ تمام جذبے جو ایک 26 سالہ مرد کو کمزور کر رہے تھے. میں مہدی سرور کمبیر اپنے اللہ کو حاضر جان کر قسم کھاتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو جان کر تکلیف نہیں دی، اور اگر دی ہے تو میرا معاملہ اللہ کے حوالے. قیس قہقہا مار کر ہنسا تھا. کیوں؟ اللہ کے حوالے کیوں؟ وہ تو رحیم ہے، فوراً معاف کر دے گا. تمہارا معاملہ اس کے حوالے جسے تم نے تکلیف دی. تمہارا معاملہ انسان کے حوالے، اور یاد رکھنا انسان معاف نہیں کرتے. مہدی غنودگی میں جاتے ہوئے بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. اس کی پلکوں پہ نمی ٹھہری تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے کسی عورت کی سبز آنکھیں ابھر رہی تھیں. اس کی ماں، اس کی خوبصورت ماں. اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں سے مارنا. کسی اور کو بھیجا تو میں جینے کی خواہش کروں گا، اور جب میں جینے کی خواہش کروں گا کوئی مجھے مار نہیں سکتا. اس نے ذہن پہ چھائی تصویر جھٹکی. قیس کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر دی. میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت دوں گا، لیکن اگر کوئی اور تمہارے قریب بھی آیا تو اس کی موت بھی میرے ہاتھوں ہوگی. وہ تیز تیز قدم لیتا باہر نکل گیا. سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی. اندر نیم غنودہ مہدی کمبیر کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا. اگر آج اس کی ماں ہوتی تو اپنے بیٹے سے دور نہ ہوتی. باپ ہوتا تو محبت بھری جھاڑ پلا رہا ہوتا. لوہے سے داغا گیا جسم تکلیف نہیں تھا.
اس پہ مرہم رکھنے کے لیے کسی اپنے کا نہ ہونا تکلیف تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بھاری ہوتی گئیں، آوازوں کا راستہ رک گیا، پھر اندھیرا چھا گیا، آوازیں بند، چہرے غائب، اور دماغ تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہاں سکون تھا، گہرا سکون، لیکن اسپتال کے اس نجی کمرے کے باہر انتشار تھا۔ موبائل کان سے لگائے راہداریوں میں چلتے قیس کے چہرے پر برہمی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسے نقصان پہنچانے کی؟ میں نے کہا تھا نا اسے میں ہی ماروں گا۔ دوسری جانب کوئی صفائی دی جانے لگی جسے وہ رد کر رہا تھا۔ راہداریوں میں چلتا یہ شخص دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری نرم پکار مجھے روک لے گی تو تم غلط ہو۔ میں اس عورت کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ یہ انیسا سے ہونے والی جھڑپ کے کچھ دیر بعد کا منظر ہے۔ نیلی روشنی والے کمرے میں مہدی اپنے پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، چہرے پہ مسترب سا تاثر تھا۔ انیسا کو ہرٹ کر کے وہ خوش نہیں تھا، اسے محبت تھی اس لڑکی سے، لیکن جو وہ چاہتی تھی کم از کم اس زندگی میں ناممکن تھا۔ وہ اسے چھوڑ سکتا تھا، کسی اور کے ساتھ بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کسی اور کو اس کی زندگی میں لانے کے لیے اپنی قربانی؟ معذرت، مگر انسان اتنے عظیم نہیں ہوتے، نہ ان کو ہونا چاہیے۔ دفتر اس کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ مہدی نے ایک بیزار سی نگاہ اپنے موبائل پہ ڈالی اور پھر اگلے کئی لمحوں کے لیے دنیا کی ساری گردشیں رک گئیں۔ مہدی کمبیر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کالر آئی ڈی پہ آپا لکھا تھا، ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی نظر آتی تھی۔ یہ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ سانولی رنگت، ہو مہدی جیسی، گردن کو چھوتے اسٹائلش بال، ناک میں سونے کی بالی اور خوبصورت پرکشش نپوش۔ اس کی سنہری آنکھیں چمکتی تھیں تو گویا زندگی کا گمان ہوتا تھا۔ مہدی دم سادھے اسکرین پہ اس کی جلدی تصویر دیکھتا رہا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا سکے۔ وہ اپنی جگہ جامد ہو گیا تھا۔ مہدی کمبیر کی بہن میرا سرور کمبیر کئی سالوں بعد اسے کال کر رہی تھی۔ کال بج بج کر ختم ہو گئی تو دوبارہ سے ملائی گئی۔ اب کی بار مہدی نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا۔ چہرہ سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں نیم مردہ۔ انس؟ باریک نسوانی آواز نے اس کی موجودگی چاہی۔ مہدی کے حلق سے الفاظ برآمد ہی نہ ہو سکے۔ انس، تم مجھے سن رہے ہو؟ ایک بار پھر پکارا گیا۔ ماؤں کی ممتا جیسی پکار تھی یہ۔ ماضی کے چکر، حال کے غم، سب کچھ مہدی کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ انس، میں پاکستان آ رہی ہوں، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ آس لیے پوچھ رہی تھی۔ مہدی نے اپنے تاثرات پہ قابو پا لیا۔ اب کے حیرت اور شوق کے بدلے تاثرات سپاٹ تھے۔ تم پاکستان کیوں آ رہی ہو؟ جذبات سے عاری لہجے میں پوچھا گیا۔ دوسری طرف اس لڑکی نے گہری سانس لی تھی۔ موہب کو ایک سرکاری میٹنگ کے لیے گوادر آنا ہے، میں بھی اس کے ساتھ آ رہی ہوں اور ایزل بھی۔ گوادر آ جاؤ انس، آئی مسڈ یو اے لاٹ۔ مہدی نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ یعنی تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے آ رہی ہو اور مجھے یہاں بھی استعمال کیا جا رہا ہے؟ یعنی اب بھی تم صرف میرے لیے نہیں آ رہی؟ مارے کر کے اس کا لہجہ زخمی ہوا۔ ایسا نہیں ہے، میرا نے اپنی صفائی پیش کی۔ میں کافی عرصے سے تم سے ملنا چاہ رہی ہوں، میں صرف تمہارے لیے آ رہی ہوں۔ دونوں کے درمیان فاصلے ہیں، انہیں کم کرنے کے لیے آؤ، پلیز آ جاؤ۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ، تم، تمہارا خاندان اور تمہاری پکار۔ میں تمہارے لیے نہیں آؤں گا۔ تم مجھے ڈسون کر رہے ہو؟ میں تمہاری بہن ہوں۔ فون کے اس پار اس کی سسکیاں گونجی۔ مجھ سے کچھ فیصلے ہوئے، درست غلط میں نہیں جانتی، لیکن میں تمہاری بہن ہوں انس، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگلی بار مجھے فون کرنے کی جرات بھی مت کرنا۔ اس نے درستی سے کال کاٹ دی۔ اگلے کئی لمحے وہ اپنے تیز ہوتے تنفس پہ قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، کبھی بے چینی ہو رہی تھی، کبھی سوچتا فون اٹھایا ہی کیوں، کبھی دل چاہتا چند اور باتیں سنا دوں۔ اسی لمحے دروازے کی طرف اس کی نظر اٹھی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاتھ میں کافی کے 2 مگ پکڑے قیس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے بڑھایا۔ مہدی کے قریب بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس کا دھیما لہجہ تنبیہ کرتا ہوا تھا۔ آئندہ اس سے اس ٹون میں بات نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ ہمارے معاملات میں نہ آؤ، اور وہ میری بہن ہے، تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو؟ قیس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ قیس کی واحد دوست ہے۔ دوبارہ کال آئے تو بیہیو، اوکے؟ منظر تحلیل ہوا۔ اب کے کمبیر محل کے ڈائننگ کا منظر تھا۔ تم انتقام لینے جا رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ پچھلی رات میرا کی کال آنا، مہدی کا اسے جھڑکنا اور اگلے دن یوں گوادر جانے کی تیاری کرنا۔ قیس اتنا پاگل نہیں تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہ پاتا۔ وہ جانتا تھا مہدی وہاں جائے گا، اس کی بہن اسے بلائے گی تو وہ ضرور جائے گا۔ وہ جب جب بلاتی تھی مہدی جاتا تھا، لیکن وہاں جا کر وہ اس کا دل دکھائے گا یہ بھی طے تھا۔ مہدی کمبیر انتقام نہیں بھولتا، اور قیس کو انتقام کے طریقے نہیں بھولتے۔ رات کی تاریکی میں حاکم نواب کے گھر کی چھت سے دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ 2 بہنیں آپس میں راز و نیاز کر رہی تھیں۔ بہنیں عجیب ہوتی ہیں نا، آپ کی جگہ برتن دھونے پہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں،
لیکن کہیں آپ کی جگہ لڑنے کی باری آئے تو ساری دنیا سر پہ اٹھا لیتی ہیں۔ چارپائی پہ چت لیٹی چھت کو تکتی دونوں بہنوں نے یکدم خاموشی اختیار کی تھی۔ کافی دیر بعد چھوٹی بہن کے بولنے کی آواز آئی، تم کتنی خوش قسمت ہونا زینی۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ غیر معمولی ذہانت، خوبصورتی، خوش بختی، تمہارے پاس سب کچھ ہے زینی۔ میرے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس ابا ہیں کونج۔ وہ بولی نہیں، بس سوچ سکی۔ بولنے کے لیے اس کے پاس مختلف الفاظ تھے۔ تمہارے پاس بھی بہت کچھ ہے، تم بے حد خوبصورت ہو، تمہارا اکیڈمک ریکارڈ اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہارا اچھا اخلاق ہے۔ میں 10,000 بار پیدا ہو کر بھی آ جاؤں تو تمہارے جیسا اچھا اخلاق نہیں لا سکتی۔ کوئی تمہیں گالی دے دے تم اسے سمجھانے بیٹھ جاؤ گی، اور میں اسے چیڑ پھاڑ ڈالوں گی۔ وہ کوہنی کے بل دراز کونج کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی نے یاسیت سے اسے دیکھا۔ اسے یوں زرد جوڑے میں دیکھ دل بھر آیا تھا۔ اسلام آباد مت جاؤ نا زینی، میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی، میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آنسو ٹوٹ کے اس کے چہرے پہ پھسل گئے۔ میں تمہیں نہیں جانے دینا چاہتی، پلیز رک جاؤ۔ اس نے منت کی۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ یہ بہن نہیں تھی، اس کے لیے اولاد جیسی تھی۔ یہاں میرے لیے کچھ نہیں ہے کونج، میں یہاں رہ کے بس ابا کے جوتے صاف اور بشر کے کپڑے استری نہیں کر سکتی، اور اب تو اضافہ ہونے لگا ہے، بالاج کے لیے کھانے تیار کرو۔ لیکن اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ کونج روتے ہوئے بولی۔ ابا کے کپڑے استری کرنا، بشر کے جوتے صاف کرنا اور بالاج کا کھانا تیار کرنا، کیا یہ ایک عورت کا کام نہیں ہے؟ اس کا لہجہ ترش تھا۔ زینیا سیدھی ہو بیٹھی۔ شہد رنگ بال چاند کی روشنی پڑنے پہ مزید خوبصورت لگ رہے تھے۔ بے داغ اجلا چہرہ کسی اپسرا کی مانند لگتا تھا۔ قسمت واقعی کچھ لوگوں پہ حد سے زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ مجھے ابا کے کپڑے استری کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اپنی جاب پہ جانے کے لیے چادر بھی تیار کرنی چاہیے۔ مجھے بشر کے جوتے صاف کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے کام پہ بھیج کر مجھے اپنی جاب پہ جانے کے لیے ہیل چمکانی ہے۔ وہ ایک پل کو رکی۔ بالاج کے لیے کھانا بنانے سے بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کھانے کے بعد صبح کی پریزنٹیشن تیار کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ کیا یہ زیادہ ہے کونج؟ کیا میں زندگی سے کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ گھر والوں سے لڑ لڑ کر وہ تھک رہی تھی۔ اب اسے سپورٹ چاہیے تھی، ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ کونج نے بیزاری سے کروٹ بدل لی۔ مجھے نہیں پتا زینی کیا صحیح ہے کیا غلط، لیکن ابا تمہارے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ تمہارے فیصلے کبھی ان کے فیوریٹ نہیں رہے۔ ابا تمہیں پسند نہیں کرتے، لیکن تمہارے اس فیصلے کے بعد تو بالکل نہیں۔ انہیں اب تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہوگی۔ اس نیم شاعرہ کو نہیں معلوم تھا وہ الفاظوں کے معاملے میں کتنی شفاف تھی۔ اگلے کئی لمحے زینیا خلا میں گھورتی رہی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کونج، بہت محبت کرتے ہیں۔ کون سا باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہوگا؟ کونج نے دھیرے سے کروٹ بدلی۔ زینیا کا چہرہ رنجیدہ تھا۔ ابا اور میرے درمیان بہت سارے فاصلے ہیں جنہیں ہم نے کبھی پر نہیں کیا۔ انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اور میں نے ضرورت سے زیادہ سمجھ لیا۔ کئی لمحے وہ ایک بار پھر خاموش رہی، چہرہ گھٹنوں سے لگائے، بازو ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو چاہے اچھے گریڈز لائیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، ماں باپ کا نام روشن کریں، یا پھر چاند سے تارے توڑ کر لے آئیں، وہ کبھی بھی اپنے والدین کے فیوریٹ نہیں بنتے۔ زینیا حاکم انہی بچوں میں سے ہے۔ ابا کو مجھ سے نفرت نہیں ہے، ابا کے لیے بس میں ان کی فیوریٹ نہیں ہوں۔ یاسیت، اداسی، کرب، ایک دم ان تینوں نے زینیا کے لہجے میں گھر کیا۔ کون چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اسے ایک اور خیال آیا۔ ہمت مجتمع کرتے، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتے بالآخر اس نے پوچھ لیا، میں نے اس رات تمہیں عبداللہ سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، اس نے کیا کہا زینی؟ جھجک کر پوچھا گیا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ ترنت بولی، وہ مجھ سے انتقام لے رہا ہے، میرے ابا کا انتقام، میرے خاندان کے باقی مردوں کا انتقام۔ دھیرے لہجے میں بتایا گیا، کوئی اداسی، کوئی رنج، کچھ بھی نہیں۔ اسے شرم آنی چاہیے، وہ کتنا برا ہے۔ وہ برا نہ بنتا اگر یہ دنیا اس کے ساتھ اچھی رہتی۔ عبداللہ کا دفاع کیا گیا۔ تم تو آج بھی اس کے لیے کچھ برا نہیں سن سکتی، تم آگے کیا کرو گی زینی؟ وہ اگر برا ہے تو میرے لیے، اچھا ہے تو میرے لیے، دنیا کو کیا حق ہے وہ عبداللہ کے لیے اپنی رائے دیتے رہیں؟ کونج نے تعصب سے سر ہلایا۔ عبداللہ نے تمہیں کھو کر دنیا کھو دی۔ زینیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آئی ایگری۔ وہ دھیرے سے بولی اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیں۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، لیکن وہ بس پاگلوں کی طرح ہنستی رہیں، پیٹ پکڑے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے۔ کافی دیر تک وہ بس ہنستی رہیں۔ کافی دیر بعد جب ان کی ہنسی تھمی تو زینیا ایک بار پھر لیٹ گئی، اب کے بالوں کو چارپائی سے نیچے کھلا چھوڑ دیا۔ لیٹے لیٹے اس کے شہد رنگ بال زمین کی سطح کو چھو رہے تھے۔ کونج اٹھ کر بیٹھ گئی، اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تمہیں پتا ہے اس رات زیغم مجھے کہہ رہا تھا کہ دیگچی سے مت کھاؤ ورنہ شادی پہ بارش ہوگی۔ میں نے اسے کہا شادی میری ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر پتہ نہیں کیوں عجیب طرح سے مسکرا رہا تھا۔ حالانکہ اسے تمہاری تصحیح کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا،
شادی ہماری ہے کونج حاکم۔ زینیا نے لقمہ دیا۔ کونج پہ مانو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ حد نہیں۔ ابا نے تمہارا اور زیغم کا رشتہ طے کر دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی واقعی رشتہ ہی طے کر دیا؟ وہ سخت حیران تھی، یا شاید نہیں تھی۔ اگر تھی تو یہ دل کو پریشان کرنے والی حیرانی نہیں تھی، آج پہلی بار یہ خوشی والی بے یقینی تھی۔ ہاں واقعی، زینیا نے تائید کی۔ مجھے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگتا ہے۔ زیغم بہت اچھا لڑکا ہے، پڑھتا بھی اچھا ہے اور مستقبل کے بارے میں خیالات بھی اچھے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کونج کو کوفت ہوئی، شاید بے چینی بھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ یعنی مجھے بہت دیکھتا ہے۔ کیا اس کی نظر بری ہے؟ بڑی بہن کا الارم فوراً بجا تھا۔ استغفر اللہ ذہنی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بائی دا وے وہ ہینڈسم ہے، زینیا مسکرائی تھی۔ آئی ایگری، کونج کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اور پھر اسی لمحے دونوں بہنیں ایک بار پھر قہقہے مار کر ہنسی تھیں۔ ہم دونوں ایک گھر میں جائیں گی، کتنا مزہ آئے گا زینی۔ ہم پپو کو دن میں تارے دکھا دیں گے، اللہ اللہ ہمارے شوہر روتے رہیں گے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں گے۔ مستقبل کے خواب، ہنسی، قہقہے اور معصومیت سے بھرے انداز، اسی طرح سے سیاہ رات اپنے اختتام کو پہنچنے لگی۔ اگلی صبح قسم کے نیلے شیشے بارش کی بوندوں سے مزین تھے۔ موٹے موٹے قطرے شیشے کی عمارت کے سر کی اونچائی سے پھسل کر بستی کی طرف جا رہے تھے۔ قریب آ کر دیکھو تو بارش کے یہ موٹے موٹے قطرے عمارت کے شیشوں پہ ایک آرٹ کی مانند دکھتے تھے، ایک خوبصورت اور لاجواب آرٹ۔ قیس گمبھیر اپنے آفس میں تھا، جی بالکل، اپنے کزن کو 3 عدد گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ آفس میں تھا۔ قیس کا کام اس کا جنون تھا، اپنی میز پہ ڈھیر سارے پنے بکھیرے، شرٹ کے بازو فولڈ کیے وہ کام میں منہمک تھا۔ ایک نیا ڈیزائن، ایک نیا شاہکار، کہیں ہو ہی نہ جائے تیار۔ آرٹ بلاک بھئی۔ اسی سے پہر آفس کا دروازہ کھلا، دھیمی اور مرجھائی چال چلتا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ سرمئی سیاہ دھاری دار سوٹ کے نیچے سیاہ گول گلے والی شرٹ چھلک رہی تھی، چہرے پہ ڈھیر شرمندگی پھیلی تھی اور چال کی مسروریت کہیں دور جا سوئی تھی۔ قیس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اسے آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ اندر آیا، چند لمحے یوں ہی بے مقصد کھڑا رہا، پھر اس کی آواز بلند ہوئی۔ میرے چچا کے ایک دوست نے ان کا کروڑوں کا کاروبار ضبط کر لیا۔ آدھا عرب کہانی سناتے ہوئے گلاس وال کے قریب جا کھڑا ہوا۔ چچا نے اپنے دوست کی بہت منت سماجت کی، غصہ دکھایا، پیار سے سمجھایا، لیکن وہ ڈھیٹ آدمی نہیں سمجھا۔ قیس گردن جھکائے کام کرتا رہا یا پھر کام کرنے کی کوشش۔ چچا تہی دامن رہ گئے اور کئی سال معاشی تنگدستی میں گزار دیے۔ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا، ڈرامے باز نہ ہو تو۔ کئی ماہ و سال بعد وہ آدمی واپس لوٹ آیا اور میرے چچا کے پیروں میں گر کر معافی مانگی۔ چچا نے اس پرانی دوستی کے صدقے معاف کر دیا۔ اس نے معافی پہ زور دیا۔ چچا کہتے تھے دوست چاہے آپ کا سر قلم کر دے لیکن جب وہ معافی مانگنے آئے تو معاف کر دو۔ وہ جتا رہا تھا۔ قیس نے اب بھی سر نہیں اٹھایا، البتہ رنگین پنسل اٹھا کر ڈیزائن میں رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ ایک ادھورا بیکار ڈیزائن، منہمک، بے پرواہ، غیر مروت۔ براق اگلے کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ مشین نما آدمی کچھ نہیں بولا تو اس نے گلا کھنکارا اور ایک اور کہانی شروع کر دی۔ میرے ماموں کے ایک دوست تھے، بہت قریبی، عزیز من، حبیبی ٹائپ۔ ماموں اور ان کے دوست کی ایک دن کسی سیاسی مسئلے پہ بحث ہو گئی۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک لمبا ڈرامائی وقفہ۔ ماموں کے دوست نے ایک لمبا تیز دھار چاقو ان کی کمر میں گھسا دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ ماموں بیچارے کے دونوں گردے فیل ہو گئے۔ براق نے اپنے لہجے میں ساری دنیا کا دکھ سمو لیا، لیکن مجال ہے جو قیس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا ہو۔ 1 منٹ کے صدمے کے بعد براق ایک بار پھر بولنا شروع ہوا۔ کئی سال ماموں نے آدھی ادھوری زندگی گزاری، نہ شادی کی نہ بچے کیے، بس ایک لاش کی مانند جیتے رہے۔ لیکن پھر ایک دن جانتے ہو کیا ہوا؟ ڈرامائی تاثرات ایک بار پھر۔ کڑکتی بجلی، برستی بارش، جان جوکھم میں ڈالتا طوفان، اور ان سب کے بیچ ماموں کا دوست واپس آ گیا۔ ماموں سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور جانتے ہو ماموں نے کیا کیا؟ یوں لگتا تھا وہ بتانے کے لیے بے چین تھا۔ ماموں نے اسے معاف کر دیا۔ براق حنیف نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ اب کہ قیس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے ابا نے کبھی تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے خاندان سے ملوایا ہی نہیں، پھر یہ چچا کہاں سے آ گیا؟ تمہاری ماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، پھر یہ ماموں کہاں سے آ گیا؟ جس حساب سے تم جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہو، شیطان نے اپنے سر کی دستار اتار کے تمہارے سر پہ باندھ دینی ہے۔ وہ ایک پل کو رکا۔ خبیث انسان، سر جھٹک کر اضافہ کیا۔ ہاتھ میں پکڑے تمام سامان میز پر رکھ کر پاور چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے قیس نے اب اسے تفصیل سے دیکھا۔ اب اپنے آنے کا اصل مقصد بتاؤ، حرف بہ حرف سچ۔ چند دن قبل جو کچھ ہوا، میں تہے دل سے اس پہ شرمندہ ہوں۔ وہ کہتا ہوا آگے آیا۔ میں اپنے اس عمل کی وجہ سے کئی روز سے شب خوابی کا شکار ہوں۔
یہ گاڑھی اردو، تم میرے بہترین دوست ہو۔ کرسی کھینچ کر سامنے آ کر بیٹھا۔ کیا میں تم سے معافی کی درخواست کر سکتا ہوں؟ تم درخواست کر سکتے ہو، لیکن یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں تمہیں معاف کروں یا سزا دوں۔ سلطان نے گردن کڑا لی۔ میرا یقین کرو لوسیفر، 100 خنزیر مرے ہوں گے جب میں پیدا ہوا تھا۔ آئی اگری۔ قیس نے اس کی بات کاٹی۔ بلکہ 100 خنزیروں نے خودکشی کی ہوگی کہ اب تو ہمارا سربراہ چارج سنبھالنے آ گیا ہے۔ براق نے 1000 موٹی موٹی گالیوں کو زبان پہ آنے سے روکا، چہرے پہ معصومیت طاری کر لی۔ مجھے معاف کر دو حبیبی، آئندہ میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، میں تمہارا دوست ہوں یار۔ آخر میں اس نے دہائی دی تھی۔ قیس سیدھا ہو بیٹھا، دونوں ہاتھ میں اس پہ رکھ کر وہ آگے کو ہوا۔ سنجیدہ محظوظ آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ اس گھٹیا سے بھی نچلے درجے کی حرکت کی وجہ کیا تھی؟ وہ جاننا چاہتا تھا۔ وہ راک کے چہرے پہ تقریباً رندھا ہوا تاثر آیا۔ پاگل ہو گیا تھا میں، مجھے لگا تمہیں مسائل میں دھکیل دوں گا تو تم مجھے پکارو گے، اور پھر میں شان سے آؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، اور اپنی ہی نظر میں عظیم بن جاؤں گا میں۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم کسی ذاتی اناد کی وجہ سے یہ سب کر رہے تھے؟ وہ راک کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں سفید پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیوں براق، لیکن مجھے لگتا ہے میری طرف تمہارا کوئی انتقام باقی ہے۔ تمہاری وائبز میں بے سکونی ہے۔ کہہ دو میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ مردہ ہوتی آنکھوں اور سفید چہرے کے ساتھ براق نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں تم سے کسی قسم کا انتقام نہیں لینا چاہتا یار، یہ دوستی کا چارم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تنگ کرنا، زج کرنا اور برباد کرنا دوستی نہیں ہوتی براق۔ قیس نے ایک بار اسے ٹوکا تھا۔ براق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھو قیس، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، تم اپنے ابلیسی دماغ سے کچھ زیادہ سوچ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری منگیتر کا عشق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور آئندہ میری منگیتر کا ذکر یوں نہ کرنا۔ سختی سے تنبیہ کی گئی۔ اسی لمحے براق حنیف کی شیطانی آنکھوں میں شیطان سے بھی زیادہ گہری چمک در آئی۔ خود کو معاف کروانے کا اس سے بہتر طریقہ اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ تمہیں اپنی منگیتر کی قسم ہے، مجھے معاف کر دو۔ اللہ تم دونوں کو ساتھ رکھے، خوش رکھے، تم دونوں ساری دنیا کا سفر ایک ساتھ کرو، تم معاف کیا۔ سنجیدہ ٹھہری ہوئی آواز پہ براق کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ اس کا جی چاہا تھا قیس کا ماتھا چوم لے، نہیں آؤٹ آف کیریکٹر ہو جائے گا۔ ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس نے پرجوش قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ دروازے سے آدھا باہر اور آدھا اندر رک کر اس نے قیس کو پکارا، اللہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے نیک کرے۔ چند میں دروازے پہ رک کے دعا کے رپلائی کی امید کرتا رہا۔ چند پل بعد مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ آمین۔ اس کے جانے کے بعد قیس کے لب دھیرے سے پھڑپھڑائے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کام پہ لگ گیا۔ اب کی بار وہ مسکرا رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پل پل روئے، میں اسے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ 20 سالہ مہدی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ کمرہ آج کے کمرے سے مختلف تھا۔ دیواروں پہ پینٹ مختلف تھا، نیلی روشنی ندارت، بیڈ گول ڈیزائن کا تھا، اور سب سے بڑی بات ابھی اس کے گھومنے جانے والے ملکوں کی تعداد بہت کم تھی۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ دفتن اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سیاہ نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کو گول مول باندھے، سنہری آنکھوں میں پریشانی لیے میرا سرور کمبیر اندر آتی دکھائی دی۔ مہدی اسے آتے دیکھ مسکرایا تھا اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ آ جاؤ آپا، آ جاؤ، تم نے ڈگری کیا لے لی، بھائی کو ہی بھول گئی۔ ان گزرے وقتوں میں بھی ایسا ہی تھا، سادہ، پرخلوص، محبت بانٹنے والا۔ میرا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب چلی آئی۔ بیڈ کی پایتنی پہ غیر آرامدہ سی ہوئی وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مہدی نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپا کیا ہوا ہے؟ وہ متفکر ہوا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے تمہید باندھی۔ مہدی سنجیدہ ہو گیا۔ کئی لمحے خاموشی میں گزرے۔ وہ الفاظ مجتمع کرتی رہی، پھر دھیرے سے چند الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ کر نکلے۔ انس، میں شادی کر رہی ہوں۔ مہدی کو شوق سا لگا تھا۔ محب ملک میرا یونیورسٹی فیلو ہے، وہ آج کل چائنا ہوتا ہے، اسے ایمبیسی میں بہت اچھی جاب ملی، فوراً انکار کر دو، تم اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم ایسے کیسے شادی کر سکتی ہو اور شادی کر کے اتنی دور جاؤ گی؟ تم جانتی ہو اماں ابا کی موت کے بعد میرا خاندان تم ہو۔ مہدی کو گویا اس کی بات سمجھنے میں دقت ہوئی ہو۔ میرا نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ میں نہ نہیں کہہ سکتی مہدی، ایک نہ ایک دن مجھے شادی کرنی تو ہے نا، پھر آج کیوں نہیں؟ تو مجھ سے شادی اس لیے کر رہی ہو نا تاکہ یہ ملک چھوڑ کر جا سکو۔ وہ آدمی مجھ سے ضد رکھتا ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا وہ تمہیں جیتے گا اور اب وہ وہی کر رہا ہے۔ تمہیں چناؤ کرنا ہوگا، میں یا محب۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ آخر میں وہ بڑبڑایا۔ میرا چند میں اسے دیکھتی رہی۔ اسے قیس یاد آیا تھا، اسے اپنے معذور چچا یاد آئے، اسے اس گھر کا ہر بسمل یاد آیا، اور پھر مہدی نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا۔ میں اس گھر میں ایک بسمل بن کر نہیں رہ سکتی، جلد یا بدیر مجھے فیصلہ لینا ہی تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں مہدی۔ وہ تو اسے انس کہتی تھی نا۔ تم مجھے چھوڑ رہی ہو؟
اس کا لہجہ زخمی ہوا تھا. میں خود کو چن رہی ہوں. وہ ایک فون کال اس لڑکی کو جیتے جی مار گئی ہے. بیجنگ، چائنا کا دارالحکومت کے آرام دہ اور شاہانہ فلیٹ کے لاؤنج میں اس وقت میرا کمبیر ڈبل سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی. آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ گیلا. متواتر بہتے آنسوؤں نے اس کا گلا بھاری کر رکھا تھا. گزرے وقتوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو بے کشش کر رکھا تھا. محیط کے ساتھ گزرے 6 سالوں میں اس نے ایک دن بھی محبت یا آرام کا نہیں دیکھا تھا. وہ واقعی اس سے ضد کر کے لایا تھا. یوں نہیں تھا کہ وہ اسے وقت نہیں دیتا تھا، محبت نہیں دیتا تھا. بات یہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے مہکے سے مقابلے بازی نہیں چھوڑتا تھا. اسے آئے دن پرستش چاہیے ہوتی تھی. وہ نہ نہیں سن سکتا تھا. اسے ہر وقت یہ غلامی چاہیے تھی. خود اس کے باہر بھی تعلقات تھے جن کی نوعیت تم سمجھتے ہوگے، مگر میرا اگر کبھی اپنے خاندان کا ذکر بھی کر دے تو وہ مار پیٹ تک آ جاتا تھا. وہ مردوں کی اس قسم میں سے تھا جن کو اپنے سسرال سے عظیم بننے کا جنون سوار ہوتا ہے، اور یقین جانیں یہ مردوں کی بدترین قسم ہوتی ہے. میرا نے 6 سال اپنے خاندان کو یاد کیا تھا. اس نے 6 سال اپنے واحد دوست کو یاد کیا تھا. ان 6 سالوں میں وہ 6 لاکھ مرتبہ تڑپی تھی، پچھتائی تھی، لیکن واپسی کی تمام راہیں مسدود تھیں. بسمل وہ آج بھی تھی، بس اسلام آباد کے محل سے بیجنگ کا فلیٹ بدلا تھا. پچھتاوے، تکلیف، رنج اور خاندان کی یادیں، ان تمام جذبات میں گھرے آنسو بہاتے ہوئے آج ایک بار پھر اس کی رات جاگ کر گزر جانی تھی. میں اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ برباد ہو جائے. ماضی میں کمرہ بدل چکا تھا. یہ میرا سرور کا کمرہ تھا. وہ پلنگ سے پیر نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، لباس شکن آلود، بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد. نظر گھما کر دیکھو اور مہدی گھٹنوں کے بل اس کے پیروں کے قریب بیٹھا دکھائی دے گا. ایک بھائی اپنی بہن کا بھلا چاہتا تھا. دیکھو آپا، پلیز یہ شادی مت کرو. وہ آدمی مجھ سے انتقام لے رہا ہے. وہ سرخ گیلی آنکھیں لیے ملتجی انداز میں کہہ رہا تھا. جب اس نے تمہیں پہلی بار پروپوز کیا تھا تب یاد ہے تم نے اسے میری وجہ سے منع کر دیا تھا. اور جب تم دونوں کی پہلی لڑائی ہوئی تھی اس کی وجہ بھی میں تھا. وہ مجھ سے مقابلہ کرتا ہے. تم اس کی انا کا مسئلہ ہو، محبت نہیں. میرا نے دھیرے سے اپنے ہاتھ چھڑائے. سنجیدہ نظریں مہدی کی گیلی آنکھوں پہ گاڑ دی. مہدی کبیر، اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی. میں نے تمہیں پالا ہے، تمہاری ماں بن کر. میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو. صفا کی اس خاندان پہ ختم ہوتی تھی. میں یہاں سے جاؤں گی، اس خاندان سے دور، اس نحوست سے دور، یہاں کی تکالیف سے بہت دور. وہ تمہیں ہرٹ کرے گا. زکام زدہ تنبیہ. وہ تم سے مقابلہ کرے گا. وہ ایک اچھا مرد نہیں ہے. اپنے ساتھ ظلم مت کرو. اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرو. نظر ثانی مشوروں پہ کی جاتی ہے. فیصلے اٹل ہوتے ہیں، ان میں پیچھے مڑ کر دیکھنا جائز نہیں ہوتا. میں تمہیں اس طرح دلدل میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. تم میرے ہوتے ہوئے یہ قدم نہیں اٹھا سکتی. کس نے کہا ہم ساتھ ہیں مہدی؟ لو، میں نے تمہیں چھوڑا. لہجہ نہیں چابک تھا، بات نہیں سانس کی ڈور تھی جو کٹ گئی. چند لمحے مہدی یوں ہی اس کے قدموں کے قریب بیٹھا رہا. کئی سانسیں بے یقینی میں لی گئیں، کئی لمحے سوگواری میں گزرے. فضاؤں میں ٹوٹے دل کا کرب رچ بس گیا. مہدی جسے کھو رہا تھا وہ بہن سے بہت بڑھ کر تھی. آج حال میں تم مجھے ڈسون کر رہی ہو، کبھی مستقبل میں تمہیں ڈسون کر دوں تو مجھے یقین ہے کوئی گلا باقی نہیں ہوگا. ہاں، آ گیا تھا وہ اپنے دمین کمبیرز والے عمل پہ. ماضی 6 سال بعد ایک فون کال کی صورت سامنے آتا ہے، اور جو ہوا کیا مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے؟ اسے فون کال پہ روتے ہوئے دیکھ کر بھی تم خوش نہیں تھے. آ جاؤ انس، مجھے پلیز ایک بار مجھ سے ملنے آؤ. اپنی بھانجی سے ملنے آؤ. اسے تم سے بہت محبت ہے. مجھے تم سے بہت محبت ہے. پلیز انس، آ جاؤ. وہ رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کر. ماضی کے غم، حال کا سوگ اس کا دل چیر رہے تھے. تم کیوں نہیں آتی؟ گوادر آ رہی ہو نا؟ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اسلام آباد آؤ. تم نے چھوڑا تھا تو تم پہل کرو. میں تمہارے لیے نہیں آؤں گا. میں نہیں آ سکتی انس، میں نہیں آ سکتی. مجھے تم سے کوئی انا نہیں، کوئی ضد نہیں، لیکن تمہارے شوہر کو ضد ہے. مہدی نے اس کا جملہ مکمل کیا. وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں آؤں تاکہ اس کی انا کو تسکین ملے، اور اگر تم اسلام آباد آئیں تو وہ تمہارے تانوں میں مزید اضافہ کر دے گا. وہ مقابلے کرنے والا مرد ہے. میں نے تمہیں وارن کیا تھا میرا محب ملک. آپ کے گھر کی عورتیں جب غلطی کر گزریں تو مشورے نہیں، حل دیتے ہیں انس. لڑکیاں اگر غلطی کریں تو بعد میں یہ گٹس رکھیں کہ ان کو اون بھی کر سکیں. اپنے گھر کے مردوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ہمیشہ کندھے دے کر ان کو کھڑا کریں گے. وہ سنجیدہ تھا. مردوں کا دل بڑا ہوتا ہے. بڑا چھوٹا کہاں سے آ گیا؟ دل تو دل ہوتا ہے، ٹوٹ جائے تو پھر مشکل سے جڑتا ہے. یہ ایک غلط مرد تمہاری غلطی تھی. تم اسے چھوڑ کر آؤ، میں تمہیں پناہ دوں گا، لیکن اگر تم اسے خوش رکھنے کے چکر میں مجھے اس کے سامنے جھکانا چاہتی ہو تو ایسا نہیں ہوگا. اسے خوش رکھنا تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں. میرا کے دل پہ دھکا لگا تھا.
اس کا بھائی اتنا خود غرض کب ہوا؟ بھائی تو سسرال میں بہنوں کا مان رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو ڈھکتے ہیں، تم کون ہو؟ تم کیسے بھائی ہو؟ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بمشکل بول رہی تھی۔ تمہاری شادی میں تمہارے گھر سے شریک ہونے والا واحد مرد میں تھا، تمہاری بیٹی پہ مٹھائیاں بانٹنے والا سارے خاندان سے مبارکباد وصول کرنے والا میں تھا، ہر عید تہوار پہ کیکس اور فون کال میری طرف سے آتی ہے، اس سے زیادہ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس پوائنٹ پہ واقعی بے بس ہوا تھا۔ بھائی مان دیتے ہیں، لیکن بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت کے لیے بھائیوں کو مت جھکائیں، اور یہ پلیز میرے سامنے رویا مت کرو، برا لگتا ہے۔ اس نے کال کاٹ دی، لیکن بہن کی سسکیاں نہیں بھول سکا۔ اسے ہرٹ ہوتا تھا جب وہ روتی تھی۔ تم اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یقین سے کہا گیا تھا۔ ہاں میں نہیں دیکھ سکتا۔ ساری ضد، سارا تنتنا، سارا تنفر دور جا سویا۔ ایک عام مرد اعتراف کے مراحل میں تھا۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد کے وسیع رقبے پہ پھیلے میدان میں اس وقت کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ نسبتاً کونے والے گوشے میں اس وقت ایک ٹولی سی جمع تھی۔ سفید چادریں بچھائے کچھ لوگ وہاں تقریب میں شامل ہونے آئے تھے۔ محب ملک اور میرا سرور کے نکاح کی تقریب، وہ تقریب جس میں میرا کے گھر کا کوئی فرد نہیں تھا۔ میرا سفید زردوسی کے کام والے جوڑے میں ملبوس احاطے میں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی۔ خوبصورت چہرہ نوک پلک سنوار لینے سے مزید خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن آنکھیں اداس تھیں۔ کال مل گئی تھی اور رکے ہوئے آنسو روانی سے بہہ نکلے۔ ذرا فاصلے پہ اس کا ہونے والا شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ مہدی آ جاؤ پلیز، مجھے ذلت سے بچا لو پلیز مہدی، میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کے لیے میرے گھر کے کسی مرد کو آنا چاہیے پلیز۔ اپنے بیڈ پہ لیٹے بکھری حالت والے مہدی کے دل پہ قیامت گزر گئی۔ وہ اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس کے لیے معاف کر دو، تم چاہے مجھ سے تعلق نہ رکھنا لیکن بس آج آ جاؤ۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ بیٹھا۔ سرخ آنکھیں، بکھرا ہولیا، سب اس سے سوال کرتے تھے۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں لگتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ اسی احاطے میں تھا، اپنی بہن کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا تھا۔ ہاں وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم اسے خوش دیکھنا چاہتے ہو، آباد، پرسکون۔ ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ قیس کی ساحرانہ باتیں اس پہ جادو کر رہی تھی۔ میرا کے یہاں بیٹی ہونے والی تھی۔ ان دنوں وہ پاکستان میں تھی، محب کی اماں کے ساتھ۔ لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز وہ پلیٹ سے فروٹ کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی۔ چہرے پہ بیزاری تھی۔ ایک تو موڈ سوئنگز، دوسرا شوہر کی غیر موجودگی اور تیسرا ساس کی موجودگی۔ ویسے کمال ہی ہے، 2-3 دن بعد تمہارے ہاں بیٹی ہونے والی ہے اور تمہارا خاندان ہے کہ آج تک مڑ کر پوچھا نہیں۔ اس کی ٹپ ٹاپ رہنے والی ہارڈ کور فیمنسٹ ساس عورتوں کے تمام حقوق والا اطاق رکھتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ حقوق تو بس مردوں سے لینے ہوتے ہیں نا۔ میرا خاموش رہ گئی تھی۔ دل خراب ہوا تھا، بے کلی حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ اسی لمحے میرا کی ملازمہ خاص تمہیں مہدی کا نمبر ڈائل کرتی نظر آئے گی۔ اگلے چند دنوں میں وہ اسپتال میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں گول مٹول سی بچی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایک اچھوتا احساس تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ایک صوفے پہ قیس بھی بیٹھا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ یہاں لایا گیا ہے۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری بیزاریت اور انداز میں بے پرواہی لیے وہ میرا کے سسرال والوں کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا تھا۔ میرا آنکھوں میں ڈھیر ساری ممنونیت لیے اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مہدی گمبھیر بچی کے کانوں میں اذان دے رہا تھا۔ نام کیا رکھنا ہے؟ تھوڑی دیر بعد میرا کی چھوٹی نند کے پوچھنے پر سب سوچ میں پڑے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ایزل، یعنی خدا کا تحفہ، جواب قیس کی جانب سے آیا تھا۔ اس جواب کے بعد وہ ایک بار پھر لاتعلق ہو گیا۔ ایزل محب ملک۔ مہدی مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ 2 مردوں کے آنے سے میرا کے سسرال پہ مروبیت طاری ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوش اور آباد تھی۔ مہدی اسے اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا۔ تم اس سے بے حد محبت کرتے ہو، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا شخص جتا رہا تھا۔ پی سی گوادر کے سوئٹ کی بالکنی سے سبز آنکھوں والا مرد باہر جھانک رہا تھا۔ داخلی دروازے سے کوئی مرد اور اس کی فیملی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سنہری آنکھوں والی میرا اور اس کے ساتھ چلتا محب ملک، جو کہ 2 دنوں سے یہی تھا۔ بس اس کی بچی اور بیوی آج پاکستان آئے تھے۔ میرا نے اپنی 5 سالہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ پھولدار فراک میں ملبوس ایزل کی سبز آنکھیں بالکل مہدی جیسی تھیں۔ وہ بار بار اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہدی نے اندازہ لگایا اسے نئی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا۔ سیاح ماموں کی سیاح بانجی۔ کئی معتبر شخصیات محب کے ارد گرد چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ گارڈز کا جال اطراف میں پھیلا تھا۔ وہ معتبر آدمی تھا، اس کے تعلقات تھے، معاشرے میں اس کا مقام تھا۔ اسی لمحے ایزل نے انگلی کے اشارے سے مہدی کو نشانہ بنایا۔ ماما وہ دیکھیں مہدی ماموں۔ میرا نے تیزی سے گردن اٹھا کر دیکھا، لیکن خالی بالکنی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ محب کی تیوری چڑھ چکی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے کان کے پاس جھکا۔ نہیں آنے والے تمہارے بھائی صاحب، انتظار چھوڑ دو بی بی۔ دنیا کی نظر میں شائستہ نفیس انسان کا اصل یہ تھا۔ بیلکنی سے اندر آتے مہدی نے اپنے اندر تقویت اترتی محسوس کی۔ سکون تھا جو اسے دیکھ کر ملا تھا، محبت تھی جو کبھی کم ہوئی ہی نہیں تھی۔
میں اس عورت سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب کے چند آنسو اس کے گال پہ لڑھک گئے۔ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ مہندی کا سویٹ میں آخری دن تھا۔ میرا ایزل کا ہاتھ پکڑے لابی سے باہر جاتی نظر آ رہی تھی۔ برانڈیڈ لباس، پیروں میں اونچی ایڑی کی جوتیاں، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ، وہ کافی اجلت میں لگتی تھی۔ مہندی کسی ستون کی اوٹ میں کھڑا چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بیرے کو اشارہ کیا، ایسے جیسے کہا ہو رول کیمرہ ایکشن۔ میڈم آپ کے سویٹ میں آپ کچھ چیزیں بھول گئی ہیں، پلیز چل کر چیک کر لیں۔ بیرے کے ادب سے کہنے پر اسے کوفت ہوئی تھی، البتہ ایزل کو وہیں بٹھا کر وہ ویٹر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اسی لمحے مہدی گمبھیر ستون کی اوٹ سے باہر آیا۔ ایزل نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا۔ مہدی اس کے قریب نہیں جا سکا۔ اسے اس بچی کی آنکھیں معتبر معلوم ہوئی۔ اسے خون کی ایک کشش خوفزدہ کر گئی۔ ایزل نے جو ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ جذبات امڑ آئے۔ وہ چمکتے چہرے اور مسکراتی آنکھوں سے خود ہی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ کئی لمحے تو مہدی سانس بھی نہ لے سکا۔ وہ اسے ویڈیو کالز پہ روزانہ دیکھا کرتا تھا، بات کیا کرتا تھا، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکا تھا۔ یہ کیسا لمس تھا، یہ کیسا تعلق تھا جو اس کے دل کو چند پل میں سحر زدہ کر گیا تھا۔ مہندی نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ لمس ایک نری جنت جیسا تھا۔ اس کے رگوں پہ میں سکون دوڑ گیا۔ ہاں، اسے اپنی بہن سے محبت تھی، اسی محبت کے تحت اولاد سے بھی محبت تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے کئی لمحے اسے محسوس کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ کی پرتو تھی۔ ماموں سے آنکھیں لی تھی لیکن ماں سے بس خون، اور اس خون کی تاثیر اتنی تھی کہ مہدی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کئی لمحے بعد وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے اسے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ مہدی مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ ماموں، آپ کی اور میری آنکھیں ایک جیسی ہیں، سیم سیم۔ وہ اپنی آنکھوں کو ضرورت سے زیادہ کھول کر دکھا رہی تھی۔ مہدی مسکرایا۔ تمہاری گھومنے اور ایک جگہ ٹک کر نہ بیٹھنے کی عادت بھی میرے جیسی ہے، سیم سیم۔ ایزل اس کی بات پہ کھلکھلا دی۔ یوں تو ہم دن میں کئی بچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ دیکھ جی نہیں بھرتا۔ یہ خوبصورت ہوں یا نہیں، دنیا کا سارا حسن ہمیں انہی بچوں میں نظر آتا ہے۔ اوکے، سو تم اپنی موم کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تم سے ملنے آیا تھا؟ ٹاپ سیکرٹ، یو نو۔ ایزل مسکرائی تھی اور اپنے ہونٹوں پہ انگلی پھیر کر گویا زپ لگا لی ہو۔ مہدی مزید کافی دیر اس سے بات کرتے اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ جب اسے دور سے میرا آتی دکھائی دی، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر ایزل کے دونوں گال چومے۔ Until we meet again۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ ایزل بھی منہ بسورے اداس آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ لینٹرن فیسٹیول میں آؤ گے نا؟ ممی ہر سال آپ کے آنے کی وش کرتی ہے۔ وہ اجلت میں ہاں ہاں آؤں گا کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ اس بات سے انجان کہ بچے وعدہ نہیں بھولتے، اور اس بات سے بھی انجان کہ ہر بچے کے لیے اس کے والدین اور اساتذہ کمفرٹ ہوتے ہیں، اور بچے ٹاپ سیکرٹ اپنے کمفرٹ سے شیئر کر ہی لیتے ہیں۔ بہن اور بھانجی کی محبت نے اسے بہت کچھ بھلا دیا تھا۔ تو جناب یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو، اور بڑی مزیدار ایپیسوڈ تھی آج کی۔ عبداللہ جو ہے وہ قیس ہے، کیوں ہے یہ تو ابھی نہیں ریویل ہوا کہ نام کیوں چینج کیا تھا، لیکن یہ فائنلی پتا چل گیا ہے کہ مہدی کی فیونسی کون ہے، تو وہ تو انیسہ ہے، بختیار صاحب کی بیٹی۔ اور شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ بختیار چچا جو ہے نا وہ مہدی کے والد ہیں، لیکن مہدی کے والد کا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ انتقال ہو چکا ہے اور وہ حیات نہیں ہے، اور مہدی کا اونلی رشتہ جو اس دنیا میں ہے وہ اس کی بہن ہے میرا، جس نے پسند سے شادی کی، اور وہی انتقام کا چکر کہ ایگوئسٹک مرد سے شادی ہو گئی اور میکے کے تانے، اور وہی ایک پرانی کہانی، پتہ نہیں کب بدلے گا ہمارا معاشرہ اور کب سوسائٹی جو ہے وہ لائک کیوں نہیں اپڈیٹ ہوتے یار، سب کچھ پڑھ لیا لکھ لیا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میاں بیوی جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور اگر ایک پہیا گھسیٹ کے چل رہا ہو تو گاڑی اچھی نہیں چلتی۔ اچھا جناب، تو واپس آتے ہیں سٹوری کی طرف۔ اور یہ جو میرا ہے نا، یہ قیس کی وہی فرینڈ ہے جسے قیس کہتا ہے کہ میری ایک ہی فرینڈ ہے آج تک، تو یہ وہی سبز آنکھوں والی فرینڈ ہے قیس کی جو مجھے لگ رہا ہے۔ اور جناب یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ بچے اپنے پیرنٹ سے، خاص طور پہ اپنی ماں سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ ٹاپ سیکرٹ کا وعدہ تو کر لیا جناب میرا کی بیٹی نے، کیا نام تھا میرا کی بیٹی کا، مجھ سے بھول گیا ہے اس وقت، ہاں ایزل۔ ایزل نے وعدہ تو کر لیا اپنے ماموں سے، لیکن کہاں پورا ہو سکتا ہے یہ وعدہ، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے جناب۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔